شارک شوٹر ہے، جیسے یہ زاہد جمیل گالی باز جو ہے، جتنے بھی مسلمان گالی باز مسلمان ہیں ان کو اٹھاتا ہے، تو ہمیں ضرورت کیا وہاں پہ جانے کی؟ نہیں وہ تو میرے براڈ میں وہ لوگ پہلے نہ تو مجھے گالی دیتے، نہ میں ان کو یہ حق دیتا ہوں کہ وہ میرے براڈ پہ کسی اور کے اکابرین کو گالی دے. اگر وہ دیں گے تو فوراً وہ نیچے جائے گا. یہ میرا اصول ہے بھائی، یہ میں انہیں نہیں اگر ہم اپنے اگر ہم حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جو ہے ہم چونکہ بچپن سے یہی کہتے آ رہے ہیں، اگر ہم کہتے تو وہ گالی دیں گے کیا اس کا مقابلے میں؟ نہیں وہ جو بھی کرتے ہیں اپنے براڈ پہ کرتے ہیں، میرے براڈ پہ نہیں کر سکتے وہ لوگ. میرے براڈ پہ میں نے ان سے کہا. ہاں ہم سب کو بٹھاتے ہیں، احمدی بھی ادھر جا کے بیٹھتے ہیں، بلکہ احمدی تو انہوں نے موڈ بنایا ہوا ہے وہاں پہ اپنے براڈ کا. کیا حال ہے علی بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ اور سمیر بھائی سب بھائیوں کے ٹھیک ہیں؟ دکائی منڈا آپ کا کیا حال ہے؟ گجنی بھائی سبحان اللہ صاحب. جی السلام علیکم بیش بھائی، کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت ٹھیک ٹھاک. وہ مجھے بڑی مشکل سے کتاب ملی ہے. میں اصل میں میں نے پھر نیئر بٹ صاحب سے کانٹیکٹ کیا نا. وہ اصل میں مجھے چاہیے تھی کہ یہ تمام امام مہدی کی جو بکس حدیث ہے نا اس کا مجموعہ، وہ نیئر بٹ صاحب نے نکال کے دی. کہتے ہیں یہ بڑا میرے اولڈ تھے فولڈرس، اس میں سے نکال لیا انہوں نے. کیا نکالی؟ کوئی بیش بھائی آپ کی کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کی بات. وہ امام مہدی کے بارے میں میں بک وہ دیکھ رہا تھا جہاں ساری حدیث کا مجموعہ ہو. ہاں جی، وہ ایک کتاب ہے، میرے پاس بھی تھی کسی زمانے میں، اب تو میں نے تو وہ سارے جو وہ ضائع کر دیے جتنے بھی میرے پاس تھے. باقی یہ سونی کہہ رہا ہے آگے علی یہ سونی صاحب علی وہی ہے نا جس کو آپ کی براڈ کے اوپر، آپ کے بھائی کی براڈ، آپ کے بڑے بھائی سانی کی براڈ پہ یہ کہا گیا تھا کہ علی وہ تھا جس نے جو ہے وہ جان کے کیس وٹ لیا تھا جب جنگ احد میں وہ کفار نے فتح کر لی تھی، تو حضرت علی نے منہ چھپا لیا تھا کہ کہیں مجھے پہچان نہ لے. تو ایسے علی کو تو ہم نہیں جانتے کسی کو بھی. کیا کہا آپ نے؟ آپ کو پتہ ہے سمیر بھائی، یہ جو سونی بیٹھا نا، اس کے بھائی، اس کا بڑا بھائی ہے سنی، اس کی براڈ پہ کشمیری کی اور ایک علی والا ایک نام آتا ہے، ان کی آپس میں بحث ہوئی تھی. تو علی والا نے ایک حوالہ پیش کیا تھا تاریخ تبری کا، اور کہا تھا کہ علی وہ تھا کہ جس نے جب جنگ احد میں بھگدڑ مچی تھی تو علی نے منہ چھپا کے نیچے لیٹ گیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک، میں الفاظ استعمال کر جو وہ کر رہا تھا، نعوذ باللہ، میں تو اس حضرت علی کو نہیں مانتا. تو وہ تاکہ لوگ اسے پہچان کے دوبارہ اس کے ساتھ کوئی جنگ نہ کریں. یہ ان کے بھائی کی براڈ پہ کہا تھا، میں ابھی سناتا ہوں، میرے پاس وہ موجود ہے آڈیو موجود. جھوٹ ہے سب، یہ سب جھوٹ ہے. وہ جھوٹ ہے، لیکن ان کے بھائی کی براڈ پہ ہوا ہے یہ سب کچھ. اور پھر کشمیری نے حضرت عائشہ کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو گندی گالیاں، ننگی ماں بہن کی گندی گالیاں دی ہیں. اور یہ مسلمان بنتے ہیں، یہ مسلمان بنتا ہے بغیرت. اس نے دیا ہے؟ نہیں، اس نے نہیں دیا، کشمیری نے دیے ہیں وہاں پہ. کہ میں سناتا ہوں، میں ایک منٹ میں ڈھونڈتا ہوں، میں ابھی سناتا ہوں آپ کو، ٹھہریں ایک منٹ، سنائیے. استغفراللہ، توبہ توبہ. اگر آپ نہ بند ہیں تو مجھے بتائیے گا، میں بھی سناتا ہوں آپ کو، ٹھہریں. یار بیش بھائی اگر آپ کے پاس ہے یا علی بھائی آپ کے پاس ہے تو وہ لگا دیں، تو میں ڈھونڈتا ہوں، میں لگاتا ہوں. میرے پاس میں ایسی چیزیں نہیں رکھتا سر، میں خود ہی سارا کچھ کرتا ہوں، تو مجھے ضرورت نہیں کسی اور رکھنے. میں تو سب کچھ رکھتا ہوں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، قبروں تک نہیں چھوڑوں گا. نہیں یہ سارے کام کیونکہ میں خود کر لیتا ہوں، لہٰذا میں ضرورت نہیں ہوتی ریکارڈنگ رکھنے کی نا. ہم نہیں نہ کرتے، یہی تو مسئلہ ہے. ایک منٹ میں ڈھونڈتا ہوں. رانا صاحب نے مجھے بھیجی تھی یہ، مل جائے تو دعا کریں مجھے جلدی مل جائے، ذرا ٹائم لگے گا مجھے. لوگ السلام علیکم، میں اب تھوڑا بزی تھا. تو سمیر بھائی وہ آپ نے جو بتا رہے تھے نماز فجر کی جو ہے وہ کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ ایسے پڑھتے ہیں جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں، دوسرے سنی مسلمان پڑھتے ہیں؟
جی جی، ہمارے یہاں تو 5 وقت کی نماز ہے اور اس کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں ہم، اس کو وہ تو پڑھتے بتا ہیں دیں نا کیسے کرتے ہیں. جیسا مارننگ میں اٹھتے ہیں ہمارے لوگ صبح نماز کا جو وقت ہے اس کے مطابق 5 بجے 4 بجے جو بھی ٹائم ہو اس وقت کے حساب سے تو 2 فرض ہوتے ہیں 2 سنتیں ہوتی ہیں اس کی. جی جی، وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے. اور جو باقی پھر ظہر کی اثر کی اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے، اور مغرب عشاء کی ظہر اور عصر کو ملا دیتے ایک ساتھ، اور پھر عشاء کو اور مغرب کو اس طرح ہی کچھ کرتے ہیں ہم. مطلب موسٹلی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کا جو وہ اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے جس طرح کا دوسرے سنی لوگوں کا ہے، کیونکہ اس میں آپ نمازیں وغیرہ کم ہی پڑھتے ہیں یا کوئی اس طرح کا. تو اس طرح کا کوئی ہے مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں؟ وہ ہمیں کوئی غلط فہمی جو لوگوں نے پہنچائی ہے ہمارے تک وہ آپ اس کو درست کر دیں نا ذرا. نہیں، ہم تو مسجد جاتے ہیں، لیکن مسجد تو زیادہ نہیں جاتے، ہم جماعت خانہ جاتے ہیں. ہاں وہ جماعت خانہ کیا ہے؟ وہ بھی مسجد ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو جماعت خانہ کہتے ہیں، کیونکہ جماعت میں جب نماز ادا ہوتی ہے تو اس کو جماعت کے کوئی جماعت خانہ ٹھیک ہے، وہ کہتے چلے ہیں. وہ تو نام کا فرق ہے نا، کوئی بات نہیں. جو بھی ہے مقصد اس کا تو یہی ہے نا کہ آپ وہاں پر جا کے جماعت کرواتے ہیں. جی جی. میں نے نا تھوڑا حضرت علی کے بارے میں پوچھنا تھا، اگر ناراض نہ ہو تو پوچھے. آپ نے اس کو گستاخی نہیں سمجھنا، سوال ہے صرف سمجھنے کے لیے کہ چونکہ تاریخ اسلام کے اندر تو یہی لکھا ہوا ہے کہ جو پہلے خلیفہ بنے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق بنے تھے نا، اور جو جی دوسرے خلیفہ تھے وہ حضرت عمر فاروق بنے تھے، اور تیسرے حضرت عثمان، پھر چوتھے نمبر پہ جا کر کے. اب چونکہ آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت علی تھے، اسلام ان کے حوالے کیا تھا، قرآن ان کے حوالے کیا تھا. خدا کا کلام کہا جاتا ہے، انسانوں کو مکمل اختیار دیتا ہے. او یار عثمان صاحب 2 منٹ رک جو، میوٹ پھر کھول دیتا ہے جی. اچھا تو جا پڑیں. تو میں نے پوچھنا تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک قسم کا بقول شیعہ لوگوں کے خلافت پہ ایک قبضہ کیا تھا، تو حضرت علی نے وہاں پر احتجاج کیوں نہیں کیا، جنگ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ تو اسلام کا معاملہ تھا، اللہ کا معاملہ تھا. تو ان کو تو چاہیے، وہ تو شیر خدا تھے، فاتح خیبر تھے، اور جو ان کی تلوار چلتی تھی 70 گز ادھر 70 گز ادھر چلتی تھی، تو انہوں نے وہاں پہ خاموشی اختیار کیوں کی؟ کیونکہ وہ میرے خیال سے وہ دیکھو، خلافت الگ چیز ہے، امامت الگ بات ہے، جانشینی الگ بات ہے، خلافت الگ بات ہے. وہ تو اور امام علی علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ امت مسلمہ میں کوئی اختلاف پیدا ہو، اسی لیے انہوں نے اتنا زیادہ اس پر غور و فکر نہیں کی، تو اس کو اتنا زیادہ نہیں سوچا اس کے بارے میں. بہرحال نبی کے بعد تو ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، کیونکہ شیعہ لوگوں کا تو یہی عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 2 چیزوں کو ہمارے لیے چھوڑا ہے، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. سنی حضرات جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قرآن اور صحابہ یعنی سنت کو چھوڑا ہے. نہیں ایسا میں شیعہ سنی کی بحث میں نہیں پڑھ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اسلام جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے بقول حضرت علی کو سونپا گیا تھا، اپنے جانشین مقرر کیا گیا تھا، امام تھا. اب امام صاحب جو تھے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امت کے اوپر دوسرا خلیفہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ امام صاحب نے وہاں پہ تھوڑی مسٹیک نہیں کی تھی کہ یار امت کو سنبھالنے کے لیے ایک بندہ ان کے بقول شیعہ کے بقول ایک غلط آدمی بیٹھ گیا ہے اور وہی وہاں پہ. ہاں جی وہ تو دیکھو نبی کے بعد تو علی ہے، علی تو تمام ابو بکر، میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ حضرت علی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی امام تھے، عمر امام فاروق تھے. میں پوچھ رہا ہوں امام تھے لیکن امامت کرائی کہاں پہ؟ حضرت ابوبکر صدیق نے سارا کچھ کیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی ہو رہا تھا وہ حضرت علی کے یعنی ان کے ہاتھ کے نیچے ہو رہا تھا، سربراہ وہی تھے، پیشوا وہی تھے، تو انہوں نے دے دی ان کو خلافت، ان کو دی پہلے وہ بنے، پھر دوسرا بنے، پھر تیسرا، پھر
14 नंबर उनको मिला, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नहीं फर्क नहीं पड़ रहा। मैं फर्क की बात, मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि आपने जवाब दिया था वो ये दिया था कि इसलिए कि उम्मत के अंदर इंतशार पैदा ना हो, इसलिए हजरत अली ने कहा। हाँ जी। अब मैं यहाँ पे जब एक मेरे जैसा इंसान जब ये सोचता है कि एक बाप है वो 3 दफ़ा खामोशी इख्तियार कर रहा है कि यार उम्मत में इंतशार ना पड़े, चलो मैं चुप कर जाता हूँ, लड़ाई झगड़ा ना हो, इनको बनने दो, फिर दूसरी दफ़ा भी, फिर तीसरी दफ़ा भी, फिर चौथे नंबर पे बने। फिर उसके बाद उनका एक बेटा इमाम हसन है, फिर उनके दौर में आकर उन्होंने 5-6 महीने बाद इंतशार से बचने के लिए वो अमीर माविया रज़ी अल्लाह को दे दी। अब एक बाप 3 दफ़ा खामोशी इख्तियार कर रहा है इंतशार से बचने के लिए, लेकिन एक बेटा ऐसा आता है जो एक दफ़ा भी खामोशी इख्तियार नहीं करता, पूरा ख़ानदान जाके शहीद करवा देता है करबला में। तो मेरे पास ये फिर एक चीज़ आ जाती है कि मैं बाप को फॉलो करूं या बेटे को फॉलो करूं। बेटा जो है वो एक दफ़ा भी वहाँ पे खामोशी नहीं कर रहा। वो यजीद कह रहा है कि मेरी बैत करो, कहते नहीं मैंने जंग करनी है, तुम हटो। बंदों को ख़त लिखे जा रहे हैं, कूफा के लोगों को वो ख़त लिख रहे हैं कि ठीक है जी हम आए हमारी बैत लें। लोग इनको मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं ना जाएं। नहीं, ये कहते कोई भी ना आए मेरे साथ, मैं अपनी फैमिली लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी, अपनी फैमिली लेके करबला में चले गए। तो वहाँ पे इंतशार जो था वो नहीं पड़ रहा था, एक बंदे से जंग शुरू कर दी। अगर जो यजीद गलत था तो बाकी भी बकौल शिया के गलत लोग थे, उन्होंने कब्जा, तो ये भी खामोशी इख्तियार करते। तो मैं फिर किसकी तकलीद करूँ, अली की करूँ या हुसैन की करूँ? पता नहीं भाई, मैं तो उस वक्त तो मैं नहीं था ना, तो मैं उतना ज्यादा नहीं जानता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन हम ये समझते हैं कि अली का फैसला हक पर था हमेशा। उन्होंने जो भी फैसला, अगर उन्होंने खामोशी इख्तियार की तो वो भी हक में था। वो अगर उन्होंने जंगे लड़ी है फिर भी हक था, उनकी तरफ हक था। जहाँ अली वहाँ हक है। बिल्कुल बिल्कुल हो गया, अली जहाँ पे वहाँ पे हक है, लेकिन जहाँ पे हुसैन है वहाँ पे क्या है? वो भी हक है, वो भी इमाम है। चलो यार ये खुला तजाद नहीं है कि एक बाप है वो 3 दफ़ा खामोशी इख्तियार कर रहा है और एक बेटा है वो एक दफ़ा भी नहीं कर रहा, 6-6 महीने के बच्चे मरवा दिए वहाँ पे जाकर। क्योंकि यजीद अच्छा इंसान नहीं था। वो अच्छा इंसान नहीं था। अच्छा तो शिया के मुताबिक अब उमर भी नहीं थे। नहीं, वो थे, वो अच्छे थे, वो सही आप कह रहे हैं ना, आप देखें आप इस्माइली हैं, 2+2 भी नहीं है ना। जितना भी अहले तशरीक का सारा है वो सब यही कहते हैं कि उमर फारूक ठीक नहीं थे, अबू बकर थे। उनकी किताबें तो अभी तो नादान लोग कहते हैं ना, नादान लोग कहते हैं। अहले तशय्युओं का भी ये अकीदा नहीं है कि उमर, अबू बकर, उस्मान हक पर नहीं थे। ये इन लोग देखो, सही जवाद नकवी साहब का वो वीडियो सुनो आप, यूट्यूब में पड़ा है उसका, उनका वीडियो, वो अहले तशय्युओ का बड़ा आलिम है पाकिस्तान में, उनका जाओ सुनो वो क्या कहते हैं। सर सुनना क्या है, मैं खुद असना अशरिया से इधर आया हुआ हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है। मेरा पूरा ख़ानदान 90% मेरा ख़ानदान शिया है। सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं शिया घराने में मेरी आंख खुली है, मेरे बाप शिया मज़हब पे फौत हुए हैं। आप मुझे तो ना बताएं कि क्या अकायद हैं, ठीक है? तो इसलिए मसला ये है कि मेरा सवाल यही है कि यार एक बाप है वो 3 दफ़ा उम्मत के अंदर इंतशार बचाने के लिए बैत कर ही जा रहा है, क्योंकि वो सही लोग थे। वो अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ये सही लोग थे। अगर सही लोग नहीं होते तो हजरत अली तो शेर खुदा थे, खुदा की कसम एक भी जिंदा नहीं बचता उससे। उसका तो जुल्फ़िकार को देखा है आपने कि वो तो खैबर के किला को एक ही हाथ से उखाड़ देता ना। वो बहुत ज्यादा चलती थी जुल्फ़िकार जी, मुझे पता है उसका जी। तो अगर कोई नाहक होता तो अली की जुल्फ़िकार से वो बचना नामुमकिन था उनके लिए। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि अगर हजरत अली ने खामोशी इख्तियार की इसका मतलब कि वो हक पर थे। बिल्कुल अली भाई मैं यहाँ से इस्लाम करूंगा। ये जो उम्मे कुलसूम का वाक़या है, जो हजरत उमर ने इनकार किया था, उन्होंने कहा था कि मेरे पास तुम्हारे ऐसे राज हैं, ये किताबों में लिखा हुआ है, जैसे आप किताबें पढ़े ऐसी किताबों में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें कहीं का छोड़ूंगा नहीं। तो हज़रत अली ने उनका वो हज़रत उमर को रिश्ता भी दिया था उम्मे कुलसूम का। ये भी वाक़यात हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप अपने वाक़यात बयान करके दूसरे के वाक़यात को इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी मौजूद है। ठीक है, वैसे अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी सही थे, गलत नहीं थे।
انہوں نے اپنا خلافت نبھایا اور اپنی کرسی سنبھالی اور اسلام کی تبلیغ کی، خدمت کی، اور حضرت علی علیہ السلام خاموش رہے اس میں. کہ بھائی اگر وہ صحیح سوچ تھے سمجھ سمیر بھائی، اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان صحیح تھے تو حضرت علی نے 6 مہینے کی بیعت کیوں نہیں کی تھی پھر ان کی؟ اگر وہ صحیح تھے، حضرت علی کو کیا پتہ نہیں تھا کہ وہ صحیح ہیں؟ 6 مہینے کی بیعت نہیں کی تھی ان کی. لا علم تھے، 6 مہینے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابو بکر کی، تو کیا لا علم تھے وہ حضرت ابو بکر کی صحابیت سے؟ یہ تو میں نے نہیں سنا ہے کہ انہوں نے 6 مہینے. ہاں تو پھر آپ اپنی کتابیں پڑھا کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی، اپنی کتابیں پڑھا کر حضرت ابو بکر نے، حضرت علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی حضرت ابو بکر کی. وہ روایت تو میں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں ذوالفقار ہو، جہاں علی ہو، وہاں باطل دم نہیں لے سکتا، سانس نہیں لے سکتا. یہ کہانی ہے نا، اب کیا کریں، اب کہانی کو ہم کہانی پہ زندہ رہیں گے. کہانی نہیں ہے، شیر شاہ مردہ، شیر خدا، قوت یہ بات کی یہ اہل تشیع نے کھڑی ہے نا. سیف اللہ ذوالفقار. بات سنیں، یہ تو اہل تشیع نے کھڑی ہے نا ساری کہانیاں. اب کیا کریں اس کی شاعری کو؟ نہیں جو بھی ہے، دیکھو بھائی، بات امام علی جو تھے ان کا مقام بہت اعلیٰ مقام ہے میرے بھائی. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، وہ تو ایک خون تھے. سمیر بھائی سے سبحان اللہ بھائی، آپ کو ویڈیو سنانے لگے تھے ان کو. اصل میں ہے پنجابی میں ساری، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، میرے پاس کھل گئی ہے. دیکھیے وہ پنجابی نہیں، لیکن دیکھیے صحیح بخاری، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بغض نہیں رکھتا علی کے ساتھ سوائے منافق، اور محبت نہیں رکھتا علی کے ساتھ سوائے مومن. نہیں، آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ سونی منافق کے لیے ہے. سونی جو منافق انسان ہے، اور اس کا بھائی، بڑا بھائی جو ہے وہ احمد علی احمد، کیا نام اس کا، اس کے لیے، اور حسینی جو سب سے بڑا منافق عظیم ہے، یہ اس کے لیے ہے. اس کی براڈ پہ یہ سنیے گا کیا ہوا ہے، یہ سنیے گا ذرا، پنجابی میں ہے، ذرا دل تھام کے سنیے. میں کہنا مینو تسی دا ایمان ہی نہیں ثابت کر سکتے. کافر سن تینوں کافر سن. ابو بکر بھی کافر سی، عثمان کافر سی، یہ عمر دا اس سے بڑا بھی کافر سی. تینوں کافر سن. اینو مسلمان ثابت کرو پہلے مینوں. چلو اور بھائی جڑا حضور دی نبوت تے شک کرے او کافر ہے کہ نہیں؟ جڑا نبی دی نبوت تے شک کرے او کافر ہے کہ نہیں؟ مینوں دسو اس نے رسول اللہ دی نبوت تے شک کیتا ہے؟ یعنی کہ نبی نہیں، اور صلاح دیویا تے نے کیا ہے نبی اللہ دا نہیں. بہت بری گل نہ کرو. بندے نادر صاحب سامنے 20 باری دس رہے. پھر دیکھو وہ جواب کے ساڑے لی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیارے نے وہ کرن گے، پھر تسی بولو گے سارے پیارے نے، سارے پیارے نہ کرو جڑیاں دلاں نوں دکھان والیاں نے. خدا دا نام دے، ایہو جیاں گلاں نہ کرو پلیز. یہ گلاں تسی پوچھو بخاری نو. جھوٹیاں کہتا سانو سنا رہے ہو کے بارے میں جو لکھا بڑا جلال سی تے بڑا ہی سی. کشمیری بھائی پھر حضرت علی کے بارے میں جو اتنا کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی سچ ہے، وہ بھی تو جھوٹ. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا بتائیں. تو وہ جو لوگ بیان کرتے ہیں اتنے، تو یار دفعہ کرو، ہماری جورسڈکشن نہیں ہے. مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے، بتائیں. آپ کس ایک بندہ ہے، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے یہ کتابیں. میری بات سنیں، شراب پی کے نماز پڑھائی انہیں کتابیں چ لکھے تہاڈیاں تے لکھے ہے، تہاڈیاں تے لکھے ہے، تہاڈیاں تے لکھے ہے، نماز پڑھائی تہاڈیاں تے لکھے ہے نا، ساڈے حجت نہیں. گل سن لو ہن پھر تہاڈی تفسیر قومی وچ لکھے ہے کہ علی جڑا اوہ دے وچ منہ پرے لمحہ پی گیا سی، پیٹ اسمان ول کر کے کہ منوں شہر نہ لے. نہیں جے گل کرنی ہے نا، میں تینوں 20 منٹ سمجھا رہا کہ گل نہ کر.
ठीक है मैं तो नहीं समझा रहा मैं आगे तो बातें लावा ना और तीनों काफर ਸੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ तीनों ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਉਮਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮਰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪੂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ तीनों काफर ਸੀ तीनों काफर ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਇਹਨੇ ਸੁਲਾ ਦੀ ਵਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸੁਲਾ ਦੀ ਵਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਕਾਫਰ ਆ ਉਹਦਾ ਇਮਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰੋ ਐਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ नासर भाई एक मिनट मैं एक मिनट नासर भाई मेरी गल सुनो मैं साबित करना एक मिनट मैं साबित करना एक मिनट नासर भाई एक मिनट साबित कर ना करो ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿੰਟ। ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਮਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੱਲ उस्मान नु कुत्ते दी मौत मार के अंदर गलियां में सुटे कुत्ते दी मौत मारी उस्मान नु कुत्ते दी मौत मारा उस्मान उस्मान कुत्ते दी मौत तीन दिन कुत्ते घसीटते रहने तेरे उस्मान नु कुत्ते घसीटते रहने मदीने दी गलियां में ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ कुत्ते घसीटते रहने इसनू मैनू दस ਕੁੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਸ ਰਿਹਾ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਪੈਰ ਅੱਧੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਗਏ ਸਨ ਬਗੈਰ ਕਫਨ ਦਫਨ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਨੇ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਨੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਨੇ ਪੜਿਆ हाँ अबू बकर का नहीं पढ़ा अबू बकर की बीवी नस के मौला अली नाल क्यों आ गई सी वो आती बीवी नस के अबू बकर की बीवी नस के मौला अली नाल क्यों ब्याह कीता है मैनू दस और मैं दस कुत्ता ए ता दस ਇਹਦੇ ਕੋਲ बीवियां नस गई है अबू बकर ਸਾਬਤ ਕਰ ਭੋਂਗਣਾ ਤੇ साबित कर ਇਹਨਾਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਫਰ ਸੀ ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਿਲकुल ਕਾਫਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਿਲकुल ਉਮਰ ਗਾਂਡੂ ਵੀ ਸੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਉਮਰ ਗਾਂਡੂ ਵੀ ਸੀ ਦੱਲਾ ਗਾਂਡੂ ਵੀ ਸੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਾਂਡੂ ਸੀ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕਸ਼ਤੀ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਗੰਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਇਸ਼ਾ ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਕੁੱਟਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲੇ ਦਾ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਸੀ यार नहीं इससे आगे से नहीं सुना जा रहा, इससे आगे नहीं, बहुत ज्यादा गंदा है, इससे आगे नहीं सुना जा रहा, सुना नहीं जा रहा। चलाओ सुभान साहब चलाओ जरा 2 मिनट जरा चलाओ यार नहीं कसम खुदा दी अपना दिल कलेजे नु आंडा खुदा दी कसम यार मैं रोना बस सही है मैंने रोना ये बेगैरत ये हुसैनी हरामजादे की जो औलाद है ना उसकी बरात में हुआ है ये। और ये जो बोल रहा था ना कि उमर ये था आयशा ये थी ये शिया था हाँ और जो वापसी दूसरा बोल रहा था कि तुम्हारे अली की लाश के टुकड़े हो गए थे वो सुन्नी था इसके हाँ वो सुन्नी था हाँ, इसमें अहमदी कोई नहीं था। और जो दरमियान में नासिर साहब थे वो अहमदी थे, वो दोनों को रोक रहे थे कि भाई कुरान से बात कर लो ना गालियां दो। ये आपकी बरौड़ पे आके किस मुंह से कहते हैं कि अली अकबर ने गाली, ऐसी गालियां मैंने आज तक नहीं दी। जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है मैं तो वो पढ़ के सुनाता हूँ, मारिया किबतिया हो भले वो दूसरी हो, मैं सारी किताब। लेकिन ये लोग जो गालियां दे रहे कि तुम्हारा उमर ये था, तुम्हारा अबू बकर ये था, तुम्हारी हजरत आयशा को गाली दी है यार डायरेक्ट उसने। मैं आगे से आगे अभी बहुत आगे है, मैं छोड़ दी है, मैं लगा नहीं रहा यार, मेरा दिल नहीं कर रहा। नहीं मैं सुनता रहता हूँ, मुझे नहीं कुछ होता। हद होगी यार। ये समीर भाई ये है इस्लाम जिसकी तरफ आप लोग हमें बुलाते हैं, ये वो इस्लाम है। सही है। फिर आप कहते हैं कि अहमदी गलत हैं और मुसलमान दुरुस्त हैं। अब बताइए, आप खुद ही फैसला कीजिएगा। अहमदी तो रोक रहे थे दरमियान में, वो नासिर साहब की आवाज आ रही थी, बस कर दो यार ये गलत है भाई गलत। लेकिन चूंकि बरौट हमारी नहीं थी, अगर हमारी अहमदियों की बरौट होती तो हो सकता है नीचे इनको गिरा देते, बल्कि गिरा देते। वो बरौट थी एक मुल्हिद की, हुसैनी साहब की,
آج کل مجھے بٹھاتے ہیں ویسے اوپر ملت نہیں کرتا، چلو ذرا ہلکا ہاتھ رکھتا ہوں، ان کی براڈ پہ یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا. اور سینی کا بھائی نیچے سے بھاگ گیا ہے، سونی بھاگ گیا نیچے سے، وہ ایسا نیچے بیٹھے حرام زادہ ہے یہ، بھاگ گیا نیچے سے. یہ کر رہا ہے علی علی، یہ تم لوگ علی علی کرو گے؟ اس لیے پیارے بھائی احمدی ایسے نہیں ہیں، ہم لوگ تو محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، امہات المومنین کا اصل مقام بتانے کے لیے ہی غلام احمد قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. لیکن آپ لوگ جو ہیں، یہ جتنے بھی مسلمانوں کے 72 75 سیکٹس ہیں، انہوں نے اپنا اپنا بندہ پکڑا ہوا ہے. کسی نے علی کو پکڑا ہوا ہے، تو کسی نے ابو بکر کو پکڑا ہوا ہے، تو کسی نے اسی کو پکڑا ہوا ہے. مرزا صاحب نے علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے بتایا کہ سارے ٹھیک ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہیں سارے. قرآن پاک نے فرمایا ہے، رسول نے فرمایا کہ روشن ستاروں کی مانند ہیں. ابو بکر بھی روشن ستارے تھے، علی بھی روشن ستارہ ہے، امہات المومنین بھی سب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری مائیں ہیں، اور جو صحابہ کرام ہیں ہم ان سب پہ خدا راضی ہے. یہ ہے غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا یہ، اور انہوں نے ہمیں یہ آ کر کے دیکھیے، بتایا. اگر ہم نے علی علیہ السلام کو پکڑا ہے تو میں تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو گالی نہیں دیتا، ہرگز نہیں دیتا. جو دیتے ہیں وہ گالی کا بات بیوقوف نہیں لوگ. ہے. آپ کہتے ہیں کہ علی سارا کچھ ہے، علی جانشین ہے، علی امام ہے، علی یہ ہے، علی وہ، علی ہی سب کچھ ہے، علی علی علی. آپ ترانہ بھی لگاتے تھے کبھی علی 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 کا. وہ تو ہے، ہمیں آ بالکل، کر اس کے میں کوئی سن، شک نہیں ہے. ہمیں مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بتایا کہ اگر ترانہ پڑھنا ہے تو صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ہے. اگر کوئی تم نے اللہ اور اللہ کے محمد کے علاوہ باقی سب جو نیچے جو ہیں وہ سب کا اپنا اپنا مقام ہے، جو ان کا مقام ہے کافی ہے. لیکن آپ لوگ خالی علی 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 علی، اور اللہ بھی گیا، رسول بھی گیا، باقی بھی گیا، علی 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 ہوئی جا رہی. یہ آ کے مسیح علیہ الصلوۃ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشین علی علیہ السلام کو بنایا، ماشاء اللہ اس ٹھیک ہو لیے ہم گئی تھی. علی علی کہتے ہیں. یہی اللہ کے امام مہدی کا یہی ڈیوٹی لگائی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ نے بھی، کہ ان لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ اپنے پلیوں کہانیاں نہ پڑھو، کہ نبی نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی تو نبی نے یہ شان بتائی تھی. وہ جو شان نبی نے بتائی تھی وہ قرآن دے کے گئے ہمیں. قرآن پاک کے اندر کسی علی مولا کا نام نہیں ہے، کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور حضرت علی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین نہیں بنایا تھا. سمیر بھائی آپ یہ بھی غلط بیان کر رہے ہیں. یہ آپ لوگ کو کس نے کہا؟ یہ غدیر خم کی حدیث آپ نہیں مانتے؟ کیا غدیر خم کیا فرمایا؟ کہاں پہ ہوا تھا؟ غدیر خم کہاں پہ ہوا تھا؟ کس جگہ پہ غدیر خم؟ غدیر خم کس جگہ پہ ہوا تھا وہ تو میرے کو پتہ کیا نہیں ہے، ہوا؟ لیکن بولے کیا ہوا؟ آپ کا عقیدہ ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں غدیر خم کیا ہے. عقیدہ کس چیز غدیر کو خم ایک میدان ہے، وہ ایک میدان تھا ادھر رسول اللہ پورا صلی اللہ علیہ واقعہ وسلم. بتائیں نا. ہاں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ رہے تھے وہاں سے؟ نہیں وہ حدیث نہیں، علی بکر بھائی وہ حدیث لگائیں، وہ حدیث اسمی بھائی لگائیں، وہ حدیث. ہاں جی، اس میں لاتے ہیں ایک سیکنڈ، موٹا انہوں نہیں پتا نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، پورے عرب میں سے اور آس پاس کے علاقوں سے تمام صحابہ کرام، تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے. وہاں پر آپ نے احکامات دے دیے، دین مکمل کا بتا دیا، سب کچھ بتا دیا. پھر بتایا حج مکمل ہو گیا، سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. آدھے ادھر کو چلے گئے یمن کو، آدھے شام کو چلے گئے، آدھے عراق کو چلے گئے. اگر کوئی ایسا حکم تھا علی کے بارے میں تو وہاں موقع تھا بتانے کا، حج کے مقام پہ بتاتے. غدیر خم میں کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اگر اللہ نے جانشین مقرر کروایا تھا نبی پاک کے بعد، حج وہ مقام تھا جو ایک دن پہلے آپ نے فرمایا تھا. وہاں پہ کھڑے ہو کے بتاتے کہ بھائی تمہارے اندر یہ، میں جانے کے بعد علی کو مقرر کر کے جا رہا ہوں. 700 اگر 1000 صحابہ میں سے 700 چلے گئے اور 300 جب رستے پہ رکے ہیں، کہیں پہ خیمہ ڈالا کسی جگہ پہ، سانس واپس جو جا رہے تھے وہاں آپ کہتے کہ یہ حکم دے دیا ہے. اب لگائیں وہ حدیث، آپ اپنی تفسیر کلی سے لگا کے دکھا دیں یا کو چھوڑ دیں. آپ لوگ شیعہ تو نہیں ہو نا؟ آپ لوگ سنی ہو میرے خیال سے. ہم احمدی ہیں، احمدی مسلمان ہیں. نہیں، احمدی تو ہے، احمدی تو سنی ہوتا ہے نا، شیعہ تو نہیں توری ہوتا ہے. وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ اپنی کتاب میں سے وہ حدیث شریف نکالیں، وہ روایت نکالیں. آپ کہتے ہیں مجھے علم میں نہیں ہے، میں نے تفسیر کمی میں پڑھی ہوئی ہے، اصول کافی میں مجھے کہیں سے دکھا دیں جہاں پہ لکھا ہوا ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہو کہ غدیر خم میں کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ آپ بتائیں نا، آپ بتائیں، آپ نے پیش کیا، بتائیں.
क्या हुआ था? غدیر خون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور جس کا میں دوست اس کا علی دوست. اس سے کیا فرق پڑا؟ مولا اب دوست مولا تو مولا نہیں کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے دوست ہیں؟ مولا عربی میں دوست کو کہتے ہیں، سمپل سی بات ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں دوست ہیں؟ بالکل، کیوں نہیں دوست؟ ایز اے انسان کیوں نہیں دوست ہو سکتے؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ہاں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جان نشین نہیں کہا. جس کا میں نبی اس کا نبی علی نہیں کہا. جس کا میں خلیفہ اس کا خلیفہ علی نہیں کہا. تو پھر آپ جان نشین کیسے بنا رہے ہیں؟ او بھائی مولا آقا پیشوا کو کہتے ہیں، ٹھیک اور ہے. نہیں کہتے مولا آقا پیشوا. کس نے کہا ہے آپ کو؟ تو کیا کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں عربی میں، دوست مولا کو کہتے ہیں. عربی میں دوست حبیب دوست کو کہتے ہیں، حبیب اللہ. مولا بھی علی کو بھی دوست ہی کہتے ہیں. سوری، مولا کو بھی دوست ہی کہتے ہیں. نہیں، مولا یہ ڈکشنری میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ مولا دوست. اگر میں نے آپ کو دکھا دیا تو آپ پھر اگر آپ نے دکھایا تو بالکل صحیح ہے. اگر میں آپ کو دکھا دوں تو آپ بیت فارم بھیج دیں. آپ کو بیت فارم بھیج دوں پھر میں آپ کو. ابھی میں بیعت کروں گا. میں ابھی کا بھی نکال کے دکھا دوں گا، آپ کو ٹینشن نہیں ہے. اگر مولا عربی میں دوست کو کہے تو میں مان لوں گا، واقعی میں آپ صحیح ہو. لیکن مولا دوست کو نہیں کہتے، مولا پیشوا آقا کو کہتے ہیں. مولا دوست کو کہتے ہیں. حبیب دوست کو کہتے ہیں. جیسے کہ قرآن کریم میں حبیب اللہ کا ہے، کسی نبی کو حبیب اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے وہ. مولا اللہ کا دوست ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست ہو سکتا ہے. اللہ کا دوست جو بھی انبیاء ایک نبی کو ابراہیم نہیں، ابھی جو آپ نے اعتراض کیا تھا کہ نبی کا دوست نہیں ہوتا، اللہ کا دوست ہو سکتا ہے. اللہ کا دوست تو دیکھو، دوست تو اللہ کیسے یہ لوگ ہیں یار، پتہ نہیں کہاں سے قاعدے بنا. نہیں دیکھو، اگر آپ نے یہ پروف کر کے دکھایا کہ مولا دوست کو کہتے تب میں آپ کی بات مانوں گا. واقعی میں سمیر بھائی اگر میں دکھا دوں تو پھر آپ کیا مانو گے؟ کیا آپ مسیح علیہ السلام کو نبی مان لو گے؟ ٹھیک ہے، دکھاؤ. ایک منٹ، مجھے ایک منٹ میں دیجیے گا، میں ابھی لوکس سے نکال کے دکھاتا ہوں. لوکا سے دکھاؤ گے؟ لوگوں سے اور کس سے دکھانا ہے میں نے آپ کو؟ لغت سے. ٹھیک ہے، لغت سے، عربی لغت سے. ایک منٹ ہولڈ کیجیے، میں ذرا کھانا بنا تھا، میں ذرا اس کو سیٹ کر لوں. ہاں لو جی عمل. لو جی، یہ کھل گیا جناب مولا کے لغوی معنی. یہ مجھے جناب بڑا کر دیں ذرا، میں ان کو نا دکھا دیتا ہوں. سوری، میری لگتا ہے سامنے والی ویڈیو آ گئی. ایک منٹ میں اس کو پیچھے کرتا ہوں. ہاں جی، یہ دیکھیں جی، یہ لغوی معنی ایک عربی کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی آقا، مالک، سرپرست، دوست. یہ دیکھیں دوست اس کے معنی دوست بھی ہیں. آپ کہہ رہے نہیں ہوتا، یہ گوگل کہہ رہا ہوتا ہے. نہیں تو دوست بھی لکھا ہے، یہ دوست بھی لکھا ہے نا. محبوب، ایون محبوب بھی لکھا ہے، محبوب. یہ دیکھیں، یہ محبوب بھی لکھا ہے. یہ دیکھیں ولی دوست بھی ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ گوگل، یہ میرا بھی نہیں، گوگل کا یہ. ہلو، ہاں آگے بھی بڑھتے ہیں نا، نہ کریں، رکے نا، آگے بڑھیں نا، آگے بڑھیں. ہاں دوست بھی لکھا ہوا ہے ساتھ، دوست بھی لکھا ہوا ہے. ہاں
अब मुझे ये बताएं, अगर आप ये बताएं, अगर आप ये लेते हैं, अच्छा आप मुझे अब ये बताएं, अब आवाज नहीं आ रही आपकी। भाई ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਕ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। जी जी आपकी आवाज बंद होगी, चलो खा लो खाना। नहीं नहीं पक्का गंढे खाना, पक्का गंढे खाने वाला। नहीं मैं अस ना अज लेट किया सी, ब्रैकफास्ट लेट किया सीगा तकरीबन 2 बजे, तो फिर मैं खादा इस दरम्यान कुछ नहीं खाता, तो नमाज नमाज पढ़ के मैं चलो कुछ खा लवां।